نمبر آف ڈیتھ کنفرم جو ہیں وہ 773. پچھلے 24 گھنٹے میں 48 لوگ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے. ریکوریز جو ہیں وہ 8300 ہیں. آج کے دن میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 9023 ہیں. ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو اس وقت پرفارم ہو چکے ہیں وہ 2,99,057 ہیں. لاہور آپ کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ ہمارا ایپی سینٹر ہے. آج لاہور میں جو ٹوٹل نمبر آف انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ 19,299 ہیں، جس میں سے 1/3 جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں. راولپنڈی میں 3,196 ہیں. گجرانوالہ میں 1,766 ہیں. ملتان میں 2,261 ہیں اور فیصل آباد میں 2,775 ہیں. یہ سارے وہ نمبرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کنفرم ٹیسٹ ہیں جو بڑے ہمارے شہر ہیں. باقی سرگودا میں 405، بھاول نگر، یہ ساری فگرز جو ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تعداد مریضوں کی بڑھے گی. آپ جب ایس او پیز نہیں پریکٹس کی اور پرٹیکولرلی جب ہم نے ایز ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کو ایز آف کیا، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ وبا کہیں چلی گئی ہے. اور بار بار آپ اس کے بعد میں نے 2 پریس کانفرنسز کی ہیں اور بتایا لوگوں کو کہ یہ وبا کہیں نہیں گئی، یہ وبا یہاں موجود ہے اور یہ آئندہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی. جس طرح ڈینگی ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں نے حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں. اس کے لیے ایس او پیز بھی بنائے گئے، لوگوں کو ریکویسٹ بھی کی گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ایکشن بھی لے رہی ہے. ایس او پیز جو وائلیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹیں بھی بند کی گئیں، دکانیں بھی بند کر دی گئیں. لیکن لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی حفاظت سب سے امپورٹنٹ ہے. حکومت ہر قسم کی سہولتیں تیار کی ہوئی ہیں، لیکن اپنی حفاظت کا تو آپ پہ بھی بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں. بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. یہ جتنی ڈیتھس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے، اس میں 75% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 50 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں اور کور موربیڈیٹیز والے، یعنی جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو رینل فیلئر پہلے سے ہوا ہے، ڈائلسس ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کینسر کے پیشنٹس ہیں، امیونٹی کم ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ ولنریبلٹی ہوتی ہے. اور ان لوگوں کو، یا ڈائبٹک ہیں، ان سارے لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ان دنوں میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہوگا جو عمر میں زیادہ ہیں. پچھلے دنوں بہت زیادہ شور مچا کہ جی بیڈز خالی نہیں ہیں، وینٹیلیٹر خالی نہیں ہے. میں مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ بیڈز اور وینٹیلیٹرز ہر جگہ اویلیبل ہیں. اب اگر ہر بندہ کہے کہ میں نے پی کے ایل آئی جانا ہے، اب پی کے ایل آئی ایک ہسپتال ہے جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً بڑھا کے 150 بیڈز کے علاوہ وہاں 22 ہمارے پاس وینٹس کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ سب کو سمجھ ہونی چاہیے ہر ہسپتال کا ایک لوڈ برداشت کرنے کا آپ کو ہیومن ریسورس جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے 24 آورس کے لیے، ان کا بھی آپ کو یہ بانٹ کے لوڈ دیں. تو اس لیے یہ لوگوں کی تسلی کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے پاس صرف لاہور کا، میں آپ یہ لاہور کی فگرز آپ کو اور آپ سب کے پاس یہ پہنچی ہوئی ہیں. ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، ہائی ڈپینڈنسی وہ یونٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ آکسیجن پریشر کے ساتھ دیتے ہیں، جو کہ ایک اشد ضرورت ہوتی ہے ان مریضوں کی. اگر یہ سیریس ہو جائیں تو ان کو پہلے آپ آکسیجن دیتے ہیں اور آکسیجن کا پریشر 15 لیٹر تک لے کے جانے کے لیے آپ کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جو ہماری ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے اس کے اندر اس وقت ہماری آکیوپینسی 53% ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بیڈز پچھلے دنوں میں بہت بڑھائے ہیں اور ہر ہاسپٹل کا ہم نے آپ کے سامنے فگرز بھی دی ہیں. اب جیسے یکی گیٹ کا ہاسپٹل جو ہے اٹ ہیز گاٹ اے کیپیسٹی فار 80 بیڈز. مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ہسپتال کے اندر وینٹیلیٹرز موجود ہیں. یکی گیٹ میں بھی 7 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. اب یہ سمجھنا کہ جی کیونکہ آپ یکی گیٹ جائیں گے تو شاید وینٹ نہیں ملے گا. کسی ہسپتال میں اے ٹی یو نہیں بنایا گیا جس کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہ ہوں، تاکہ خدا نخواستہ مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈال سکیں. تو اس وقت آپ کے اے ٹی یوز جو ہیں وہ 53% ہمارے پاس ان کی آکیوپینسی ریٹ ہے. اس کا مطلب ہے 47% ویکنٹ ہے. اور جو آئی سی یوز ہیں
ان کے اندر ہمارے پاس اس وقت آکوپنسی ریٹ 62.3% ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہاں بھی کیپیسٹی ہے. لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آپ خود کہیں نہ جائیں. ہم نے باقاعدہ یہ نمبر، میں بڑی مشکور ہوں گی کہ اگر یہ نمبر ہم آپ کو سب کو دیے، یہ سینٹرل کنٹرول روم لاہور کے نمبر ہیں. ان میں سے کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی. مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی. آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ان کو پتا ہے کہ اتنے بیڈز ویکنٹ ہیں اور جو قریب ترین ہسپتال ہے. الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے ICUs ATUs کا بندوبست کیا ہے. یہ نمبر ہے سارے، اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے. اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے آپ اس نمبر پہ فون کریں. وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے، تاکہ مریض، ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ مریض ATU میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے. تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں، خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے. ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو. نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے. ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ دیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ATU سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں. اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں. بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں، پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں. اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے، یہ ہم نے PKLI جانا ہے. بھئی اگر PKLI کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے، فار اے سمپل ریزن انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کو مزید وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے. اور ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے. یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا. دس از اے پروگرام دیٹ وی ہیو آرگنائز، جس میں حکومت آپ کو بہت بڑی سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں دے رہی ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے تو پر ڈے کی کاسٹ کوئی تقریباً 1 لاکھ روپے آتی ہے انٹینسو کیئر کی، یعنی ICUs وغیرہ کی، اور ATUs میں بھی کو 50 اور 70 ہزار کے درمیان میں آتے ہیں. وہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھیں. لیکن دس از دی فیسلٹی جو گورنمنٹ دے رہی ہے، فری میڈیسن دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے. پھر ایک جو اگلی ایک بہت اہم چیز ہے وہ ایکٹیمرا انجیکشن. ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں. بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ 1000 مریض پہ ٹرائل کرنے دیجئے. اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل ایگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے، جس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی، اور میرا خیال ہے آج کے دن میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے وہ اس سے اتارتے ہوئے نا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ بنے، وہ اتارتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکہ لے آؤ، اٹ از اے لائف سیونگ ڈرگ. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں. ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اچھا ہو سکتا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے. میں ذرا محمود شوکت صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے.
اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انٹرنیشنل لٹریچر جو ڈفرینٹ ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو نکال کے اپنے ایکسپرٹس جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کو دے دیا اور ان سے کہا کہ 2 دن اس پہ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ ٹرائل کیسے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈرگ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں نہیں یہ، لیکن کیونکہ کوئی ایویڈنس آ رہی تھی کہ اس سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بن جاتے ہیں. جب آپ ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو سرٹن انڈیکیشنز میں وہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے, کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور خاص مریضوں پہ استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. یہ ڈبل ایج ویپن ہے جس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. تو اس ٹرائل کا ہم نے کرائٹیریا بنائی ہے جو آپ کو بھی ہم دے بھی دیں گے. پنجاب حکومت نے انیشلی ہمیں 1000 مریضوں پہ وہ ٹرائی کرنے کی اپروول دے دی اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ واقعی فائدہ مند ہے تو ہم اس کو جتنی مقدار میں ضرورت ہوئی تو اتنی مقدار میں مہیا کریں. یہ ڈرگ اتنی کنٹرول ڈرگ ہے کہ جو کمپنی اس کو بناتی ہے وہ بھی اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچنے کی اس کو اجازت انٹرنیشنلی اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی کمپنی سے ہی لینا پڑتا ہے. تو اس کا بھی طریقہ ہم نے وضع کر دیا کہ کون یہ دوائی آرڈر کر سکتا ہے, کن کنڈیشنز میں کرے گا, کس مریض کے اوپر ہوگا اور اس کا پورا ہمیں وہ رزلٹ بھی دیں گے, ایک پرفارما بھی بنا دیا تاکہ ہم 3-4 ہفتے کے بعد اس کا فیصلہ کر سکیں کہ کیا اس کو ہمیں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ بنانا ہے یا اس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے مس یوز کو ختم کرنے کے لیے ہم جہاں اپنے ڈاکٹرز کے لیے ایک انفارمیشن کا نظام کر رہے ہیں, ان کو لکھ کے بھیج رہے ہیں, وہیں پر سائملٹینیسلی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں لوگوں کو گائیڈ کرے کیونکہ ہمارے یہاں جہاں تعلیم کم ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو سہولتیں اور لازمی بات ہے مقابلتاً کم ہوتی ہیں, وہاں پر مس یوز بھی دوائی کا ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا پاکستان اینٹی بایوٹک مس یوز میں سر فہرست ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دوائی فوری طور پہ دی جائے اور ہر مریض کو دی جائے وہ بالکل غلط ہے. اگر یہ دوائی بغیر ان ٹیسٹوں کے, بغیر ان ہدایات کے اور بغیر ان فیسلٹیز کے جو اس کے لیے ضروری ہیں استعمال کی جائے گی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ شاید جو ابھی پکا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے. تو یہ یہاں ایک سیکنڈ جو بڑا اہم موضوع اٹھایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں ان کو مکمل کر. ضروری امپورٹنٹ بات ہے. اچھا لوگوں کے جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں. باقی تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کمپنی کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا. یہ ڈاکٹر کون ہے؟ کیا وہ رشوت لے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے دبئی کا ٹور کرنا ہے؟ کیا انہوں نے لندن جانا ہے؟ یہ اس کمپنی کا ہی یہ انجیکشن کیوں لکھ کے دے رہے ہیں جو 55,000 روپے کا کمپنی دیتی ہے, مارکیٹ میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں بک رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ 100% یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس کے نقصانات بھی ہیں. تو کون ڈاکٹر ہیں جو مریضوں کے روایتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے کہ وہ یہ پرسکرائب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ٹیکہ لگائیں گے آپ کا مریض بچ جائے گا ورنہ مرنے والا ہے ICU میں پڑا ہوا. امین صاحب آپ کا میں جوش سمجھ رہی ہوں کیونکہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو غلط قسم کی انفارمیشن دی جا رہی ہے. تبھی ہم نے اس موضوع کو ایکسپرٹ گروپ کو بھی اسی لے کے آئے ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ٹیکہ صرف ایک ہی کمپنی پروڈیوس کرتی ہے. یہ ایک بڑے لمیٹڈ اماؤنٹ میں پروڈیوس اس لیے کرتی تھی. اور جس پیکنگ میں دے رہی ہے لگتا ہے شادی میں وہ پیکنگ ہوئی ہے. میں آپ کو وہ پیکنگ کی تصویریں دکھاتا ہوں. کل ہم نے سارا وہاں وزٹ کیا ہے. وہ کوئی نہیں لگتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے. آپ لوگ اس پہ نظر رکھیں. کیا اس ٹیکے کی قیمت 55,000 ہے؟ مارکیٹ میں 1.5 لاکھ ہے. جی میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے حکومت نے باقاعدہ نیگوشیٹ کیا ہے. اپنے ہمارے سیاق کے ہیڈ جو ہیں پروفیسر محمود شوکت اور آصف طفیل صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ نیگوشیٹ کر کے ایک پرائز پہ سیٹل کیا ان کے ساتھ. وہ پوری ڈوز کا جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق 1,02,000 پوری ڈوز, وچ مینس کہ 400 ملی گرام کا انجیکشن ایک دفعہ لگے گا 24 گھنٹے میں, اور اگر 200 ملی گرام کے ہوئے تو 2 لگیں گے, اور پھر اگر 24 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈپینڈنگ آن واٹ دی فزیشین تھنکس اس کو دوبارہ لگے گا. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نے یہ دیکھا ہو, اس کو پڑھ لیجئے دھیان سے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے وہ پرفارما بنا دیا کہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ٹرشری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ شیل ایشو سرٹیفائڈ پرفارمنس with unique identification numbers to registered hospitals for trial. یہ اس میں صرف پبلک سیکٹر اسپتال نہیں ہوں گے,
اس میں سارے پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بھی شامل ہیں، اور باقاعدہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ نوٹ چلا گیا ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ یہ جو شور مچا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ آپ امیجیٹلی سارے ہاسپٹلس کو انفارم کر دیں کہ یہ ٹیکہ ہمیں انفارم کیے بغیر نہیں استعمال ہوگا، کیونکہ دس مسٹ فل اپ دس. پہلے آپ میری بات سنیں امین، پہلے آپ اپنے پروفیسر کو بتائیں وہ یہ مت لکھ کے دیں اگر یہ اسٹینڈرڈ علاج نہیں ہے. پروفیسر محمود شوکت صاحب بہت سینئر پروفیسر ہیں، وہ انہوں نے ابھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ ٹیکہ اسٹینڈرڈ علاج نہیں ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اگر ایسا ہے تو کون سے پروفیسر ہیں جو لکھ کے دے رہے ہیں؟ دیکھیں اب میں آپ کو میرا خیال ہے امین سب سے بڑی یہ بات ہے، کسی پہ الزام لگانے سے پہلے 2 منٹ بندہ سوچتا ہے. اس وقت ایک منٹ اب آپ کی میں نے بات سن لی، میری بات مکمل سن لیجیے. دیکھیں اس وقت یہ ایک ایمرجنگ ڈیزیز ہے جس کا کہیں دنیا میں کوئی پراپر ٹریٹمنٹ اس وقت نہیں موجود. لوگ ڈیسپریشن کے اندر ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پروفیسر جو لکھ کے دے رہا ہے اس کی خدا نخواستہ نیت پہ آپ شک نہ کریں. ہم نے اب کیونکہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے ہم نے یہ لکھ کے سب ہاسپٹلس کو آج سرکولیٹ ہو گیا ہے. ہم نے یہ والی بات ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی بھیج دی ہے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ سائیڈ افیکٹ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر ایکٹیو سیپسس ہو جائے، جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے اس ڈیزیز کی، کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے سیپٹیسیمیا ہونا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بھی ملٹی آرگن فیلئر ہوتا ہے، اس کو آپ دیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی مریض کو ٹیوبرکلوسس ہے اور ٹی بی کے ساتھ وہ اس کو کووڈ بھی ہو گیا ہے، آپ نے یہ اگر انجیکشن دیا تو اس کا نقصان. اس کا باقاعدہ یہ سارے کاغذ اسی لیے دیے ہیں کہ جو غلط فہمی ہر طرف دوڑ رہی ہے کہ شاید یہ ٹیکہ لگانے سے انسان کی جان بچے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بچے، لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے دیٹ ہیز ٹو بی فلفل. اس کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، ڈی ڈائمرز ہیں اس کے اندر. آپ پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لو فزیولوجیکل ریزرو ہوتا ہے. یہ ساری انڈیکیشنز ساروں کو ہم نے سرکولیٹ کر دی ہیں. یہ سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنائی ہیں تاکہ مس یوز نہ ہو. اب مقصد یہ ہے کہ بطور قوم ہم بھی تو آپ کو پتہ نا کس طرح سوچتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا کہ لوگوں نے ٹیکے خرید کے بلیک میں اس لیے گھر رکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت لوڑ پہ جائے. اب اس کے اوپر اب میں یہی بتا رہی ہوں اسی پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق بڑی اسٹرکٹ ایکشن اس بات پہ ان کے ویئر ہاؤس پہ بھی اس وقت گورنمنٹ نے ابھی میں بتا رہی ہوں کہ دے ہیو سیڈ کہ ابھی آپ سب کچھ روکیں، یو ول ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس از پراپرلی مانیٹرڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ کی طرف سے انفارمیشن جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے اس کے ہم نے اچھے نتائج دیکھے تھے. اگر ہم کہتے ہیں کہ 70 to 75% وہ مریض جن کا ایک خاص کرائٹیریا ہے، اگر ان کو یہ ٹیکہ لگایا جائے تو ان کی ریکوری کے چانسز امپروو ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سے بھی 25% لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ وینٹ پہ ہیں ان کا رزلٹ کمپیریٹیولی اس وقت ہمارے پاس جو آیا ہے دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ. اس میں اگر 10 بندے تھے وینٹ پہ تو اونلی اباؤٹ 3 پیپل ریکورڈ، جو کہ چانسز ہیں کہ ویسے بھی شاید ریکور کر جاتے جو وینٹ پہ تھے. اس لیے یہ کیونکہ ٹرائل بیسڈ ہے اور یہ ساری ہم نے ٹرائل، تبھی ہم بار بار آپ کے پاس کیوں آتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دس از دی اونلی لائف سیونگ ڈرگ. یہ دس از ناٹ اے لائف سیونگ ڈرگ، اٹ از افیکٹو. کچھ مریضوں پہ اس کا اچھا اثر ہوگا، کچھ ایسے بھی مریض ہیں جس پہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. تاکہ اسی لیے ہم نے سارا کرائٹیریا دنیا کا سارا لٹریچر پڑھ کے بنایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی غلط ٹیکہ نہ لگے. میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو اپیل کرنے لگی ہوں، خدارا نمبر 1 پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہم انشاءاللہ جب یہ اویلیبل کریں گے دس ول بی اویلیبل فری آف کاسٹ. ریٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے جو گورنمنٹ نے سیٹل کیا ہے روش کے ساتھ، دیٹ از 1,02,000. Am I right? نہیں، ٹوٹل ڈوز. اگر اس سے زیادہ کہیں بک رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اطلاع دیں تاکہ امیڈیٹ ایکشن لیں گے. صرف امیڈیٹ ایکشن نہیں لیں گے، وہ اسپتال بند کر دیں گے.
प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि मैडम मिनिस्टर एक छोटी सी बात, छोटी सी आपकी बस अब आखिरी बात है, आखिरी बात हाँ। मैडम एक छोटा सा सवाल ये है, WHO ने उनकी डॉक्टर पालिसिया ने आपके नाम बराह रास्त खत लिखा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान खसूसन पंजाब में जो मस्बत केसों की तादाद जो आपने फरमाया 40,000 से तजावज हो गई है, पंजाब में अमवात भी 700 से जायद हो गई है। उन्होंने खत में ये लिखा है कि पंजाब में SOPs पर सीरियसली अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत पंजाब महीने में कम अज कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन करे, रोजाना कम अज कम 50,000 टेस्ट करे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया 9,000 तकरीबन टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। क्या WHO की इन रिकमेंडेशन पर हम गौर करके मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, या आवाम से कहेंगे कि वो SOPs पर अमल करें और ये मस्बत केसों की तादाद और अमवात कम हो सके? जी मैम। अच्छा, अब आप ये आपका आखिरी सवाल है, क्योंकि बाकियों ने भी पूछना है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये लेटर है, एक WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है और कोई फिगर आपसे छुपाई नहीं जा रही। नंबर ऑफ टेस्टों की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँची, जहाँ 1200 करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 से 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। अहम चीज़ ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी आखिरी मीटिंग में सख्ती से कहा है कि जहां SOPs की वायलेशन हो, इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ताकि SOPs प्रॉपरली वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस की जाएं, और अगर लोगों ने SOPs नहीं प्रैक्टिस की तो उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। ये मुसलसल देखें ना, इस वक्त जो सिचुएशन है, WHO जो मर्जी कहे, इस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन आपके सामने पेश की है, उसमें हम इस वक्त मरीजों का भी इलाज कर सकते हैं। लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि ये ना हो कि हमारे हॉस्पिटल्स फ्लड हो जाएं, हमारे पास सहूलत ख़त्म हो जाए। हमने जो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है, जिस पे मैं बड़ी मशकूर हूँ, अपने मेरे साथ जो बैठे हुए सारे मेरे साथी, इन लोगों ने बाकायदा हर हॉस्पिटल का अगले हफ्ते तक मजीद 500 बेड्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब अगले 10-15 दिनों के अंदर। अभी भी हमारे पास कैपेसिटी है और अगले 10-15 दिनों में हम कैपेसिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स। जो उन्होंने कही है बात, वो बिल्कुल ठीक कही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडर करेगी, और ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। जी बेटा, जी इनको बेटा लीजिएगा आप इनको। एक सवाल है सिर्फ, पहले वो कर लें जब। अच्छा चले अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि 9,000 जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पंजाब में टेस्ट हो रहे हैं, तो रिपोर्ट्स कितने लोगों की सामने आ रही है? मैं खुद इस चीज़ का एविडेंस हूँ कि मैंने 35 लोगों के टेस्ट करवाए थे, तो आज 8 दिन हो गए, मुझे एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। जब मैंने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो लोग 10-10, 12-12 दिन से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये बता दें कि एक बंदा अगर कोरोना का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर 10 दिन तक वो रिपोर्ट का इंतजार करेगा तो वो इन 10 दिन में क्या करे? अगर वो पॉजिटिव है तो क्या वो नेगेटिव आ जाएगा? देखिए जी, जो सस्पेक्टेड होते हैं ना, सबसे बड़ी बात है, जो सस्पेक्टेड होते हैं उन्हीं का टेस्ट किया जाता है, और सस्पेक्टेड के बाद जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट किया जाता है। सस्पेक्टेड को हम ऑलरेडी जब टेस्ट करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, आपको अपने आप को अलहदा रखना चाहिए, और रिपोर्ट हम जल्द से जल्द आपको देंगे। आप मुझे ये बताइए कि पूरे पंजाब में इस वक्त बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्टों को बढ़ाया है। अगर आज 10,000 की रिपोर्ट मिली है तो कल 10,000 और की रिपोर्ट मिलेगी, परसों भी। तो मेरा ख्याल है कि इस जो आपने कहा ना डिले, इसके ऊपर हम देख के इसको स्पीड अप करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट इट। अभी भी दुनिया में कहीं भी जब टेस्ट होता है तो एक पीरियड दिया जाता है। इंग्लैंड के अंदर आप टेस्ट करवाएं तो वो आपको टाइम देते हैं कि 7 दिन से लेकर 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई हम नहीं कर रहे हैं और बाकी दुनिया में नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट इट इज़ डन। सस्पेक्टेड बंदे को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव आया, बहुत अच्छी बात, अगर पॉजिटिव आया तो फिर उसके घर वालों के सबके हम टेस्ट करेंगे। दिस इज व्हाट जी।
میم یہ آپ نے اسٹیٹسٹکس تو ساری دے دی ہیں بیڈس کے حوالے سے، تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اگر موجود نہیں ہوں گے یا ان کی اپنی جو مورال ہے وہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہوگا، کیونکہ اس ٹائم ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے وہ بہت تیزی سے اس وائرس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر 1 کروڑ مریض ہیں. کیا ہے؟ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ کو کیا ان کی قابلیت پہ شک ہے یا ابھی تک لاک ڈاؤن کی طرف حکومت بالکل بھی نہیں سوچ رہی؟ بیٹا یہ اگر آپ کہیں گے تو یہ پیپر بھی آپ لوگوں کو ہم سرکولیٹ کر دیں گے. جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی اور مخلوق سے علیحدہ تو نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے. اس وقت ٹوٹل انفیکٹڈ ڈاکٹرز 609 ہیں، نرسز 233 ہیں، پیرامیڈکس 107 ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا عملہ کام کرتا ہے جس کے اندر خاک لوگ وغیرہ ہیں وہ 228. اس میں سے 1177 جو ہیں یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے. اس میں ریکورڈ جو ہیں 594 ہیں، 554، اور اس میں جو سٹل انفیکٹڈ ہیں وہ 623 ہے. یہ وہ نمبر ہیں جو ہمارے پاس سارے موجود ہیں. اب میں آپ کو بات بتاؤں، ریکوری ریٹ الحمدللہ ان میں اچھا ہے. نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ جو نارمل ڈیتھس آ رہی ہیں ہمارے پاس ریشیو وہ وہی سامنے آ رہا ہے. دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو انفیکٹ ہوئے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی کووڈ کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے. دے ہیو ٹو بی کیئرفل لائک ایوری بڈی ایلس ٹو ٹیک پراپر پریکاشنز. یہ ہمارے پاس ہر قسم کے اسٹیٹسٹکس، یہ میڈیکل پروفیشنل کے اسٹیٹسٹکس، ٹرینڈ انالیسس ٹاپ 5 ڈسٹرکٹس کا ہم نے دیکھا ہے. اس کے اندر جیسے سب سے زیادہ لاہور کے اندر لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں، سب سے زیادہ لاہور کے اندر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد فیصل آباد، پھر راول پنڈی، پھر ملتان اور پھر بھاولپور. ایک سیکنڈ میں بتا دوں بیٹا. اچھا اب یہ اس کے بعد پھر اگر ہم نے یہاں دیکھا کہ سب سے زیادہ کس ہاسپٹل میں انفیکٹڈ ہیں تو سروسز اسپتال میں سب سے زیادہ پھر لاہور جنرل ہاسپٹل. اب مقصد یہ ہے کہ سروسز ہاسپٹل میں باقی اسپتالوں کے مقابلے میں کووڈ کے مریض اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے باقی اسپتالوں میں تھے. یہ ساری چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں. ہم سے زیادہ کون کنسرنڈ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میرے کسی ڈاکٹر کو پراپرلی دیکھا نہ جائے. کل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آلریڈی ایک انکوائری شروع کی ہے آن اے ڈاکٹر ہو ڈائیڈ بیکاز آئی فیل دیٹ ہی واز نیگلیکٹڈ. میں خود بتا رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی نگلیکٹ ہوئی ہے اور نگلیکٹ ہونے کی وجہ سے آئی مارکڈ انکوائری آن اٹ اینڈ وی ول ٹیک پراپر ایکشن. میرے لیے ہر بچہ اور ہر وہ ڈاکٹر جو محنت کر رہا ہے فرنٹ لائن پہ اس سے زیادہ اہم بندہ ہر وہ نرس، ہر وہ پیرامیڈیکل اسٹاف. دے آر سو ڈیئر ٹو می، یو کی ناٹ امیجن. ہم کسی وقت بھی غافل نہیں ہیں. پی پی کا جہاں تک تعلق تھا اب ماشاءاللہ ہر ہسپتال کے اندر وافر مقدار میں پی پیز موجود ہیں. ہم ہر جگہ پی پیز پہنچا رہے ہیں، بچوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اپنے آپ کو کس طرح. اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے موریل ڈاؤن ہے. میں کل کی بات بتا رہی ہوں، میری کوئی کل تقریباً 12 یا 14 ڈاکٹرز وہ جو ریکور کیے ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ان سے ڈائریکٹلی بات ہے. 1-2 سینئر رجسٹرارز تھے اور ان کا میں لوگوں کا خیال ہے ان کی تو میں انتھوزیازم دیکھ کے اتنی خوش ہوئی. انہوں نے مجھے کہا میڈم آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اب فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمیں امیونٹی آ گئی، ہم واپس اسپتال آئے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا بیٹا وہ جو آپ اگر اس وارڈ میں بھی نہیں ہیں تو جس وارڈ کے اندر کووڈ کے پیشنٹس ہیں وہ ذرا ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس چکر لگا کے ان کو تسلی دے دیں آپ نے ریکورڈ ہیں یہ وہ. انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں ہم خود جائیں گے. بلکہ ان کی ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا میڈم میں آئی ایم ناٹ کووڈ پازیٹیو بٹ میں خود بھی اس لیے جاؤں گی کہ یہ سب ہمارے اپنے بچے ہیں، وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم، سو وی آر لکنگ آفٹر دیٹ. اور بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ابھی نہیں امین پہلے ان کی بات. امین ایک منٹ آپ بات کرتے ہیں ایک کا وعدہ کیا، ابھی تک کسی ڈاکٹر کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں سیکرٹریٹ کور کرتا ہوں، کسی ڈاکٹر کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ نہیں ملی جو فرنٹ مین ہے جو کورونا مریضوں کو ڈیل کر. میرا خیال ہے ایک سیکنڈ سب سے بڑی یہ بات ہے، میں پہلے ان کا جواب دے کے پھر آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے تو پنجاب بھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی سندھ حکومت نے کیا تھا لاک ڈاؤن، تو اس کے بعد آپ کی طرف آئے تھے اور جب سے آپ نے ایس او پی عوام پہ چھوڑی ہیں عمل کرے نہیں بیٹا آپ جو مثبت کیسز ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ لیکن سب سے بڑی یہ بات ہے بیٹا
हम SOPs عوام پہ بالکل نہیں چھوڑ رہے. جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ باقاعدہ ایکشن لے رہی ہے SOPs کے خلاف, تو آپ کو تبھی بتایا نا. اگر دکانیں بند ہو رہی ہیں, چلان کیے جا رہے ہیں, ان کو روکا جا رہا ہے, چیک کیا جا رہا ہے, لوگوں کو پہلے تو اصرار کرتے رہے, ہم ریکویسٹ کرتے رہے, اب جب لوگ نہیں سنیں گے تو ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لی جائے گی. SOPs کریں گے, اگر نہیں کریں گے SOPs تو فائنل پھر یہی ہوگا, ویل ہیو ٹو کنسیڈر کہ وہ علاقہ جس کے اندر زیادہ نمبر ہے اس کو وی مائٹ گو آن فار اے لاک ڈاؤن. جی بیٹا. جی میڈم, اپنا بڑے بڑے سینئر لوگ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرا ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنا ہے کہ جو ڈاکٹر, نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, ان کو آپ نے بھرتی کیا کہ وہ ہسپتالوں میں کام کریں, لیکن جنرل ہسپتال میں یہ ہو رہا ہے کہ جو MS یا پرنسپل شکار ہوئے تو ان کے گھروں میں ڈاکٹر بنا کے جو ہے وہ اسٹاف کو روانہ کر دیا گیا. پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا. تو ڈپٹی چیف نرسنگ کی خوشامد کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اسپیشل ڈاکٹر بنایا ہے پرنسپل کے گھر میں اسٹاف نرسنگ کے وجہ میں آپ کو تصویریں بھی دے دوں گا ان کی پریس کانفرنس کے بعد, اور باقی چیزیں بھی دے دوں گا, کیونکہ یہ تو آپ نے ڈاکٹر اور نرسنگ پیرامیڈیکل اسٹاف کو تو ہسپتالوں میں ایک منٹ بیٹا بات سنیں. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر پرنسپل صاحب اپنا لاہور جنرل اسپتال کے بھی انفیکٹ ہوئے ہیں تو ہاسپٹل سے انفیکٹ ہوئے نا, گھر سے تو نہیں انفیکٹ ہوئے. اور اگر ان کا ہاسپٹل ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے تو اس میں کوئی ایسا غصہ کھانے نہیں. ایک منٹ میرا خیال ہے, ایک سیکنڈ. آپ نے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں نا اور جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشل پرائرٹی اپنے سارے ہسپتالوں میں بھی رکھی ہوئی ہے. ہم فرسٹ پرائرٹی اپنے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو دیں گے ویئر ٹریٹمنٹ از کنسرن. وجہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے تو آپ کا صحت کا خیال کریں گے. ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی پہ ہے اینڈ وی ول لک آفٹر دیم. جہاں تک امین حفیظ صاحب نے بات کہی ہے, ایک سیکنڈ بات کرنے لیکن جواب دے رہی ہوں نا. تمہاری بے چینی جو ہے وہ میرے تو وہ کر رہی ہے. میں میرا خیال ہے تم سے زیادہ مجھے ڈاکٹروں کی, میرا خیال ہے امین تم سے زیادہ مجھے ڈاکٹروں کی تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں, کین آئی فنش آف. میں نے آپ سے جب ایک پلیز کیپ کوائٹ نا. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. میں بطور منسٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کمٹمنٹ ان کے ساتھ سٹینڈ ٹو کرتی ہے. سب کو تنخواہ ملے گی, حکومت کی تنخواہ کبھی کہیں نہیں جاتی, جو لکھی جاتی ہے دیٹ سیلری از آلویز گیون. آئی ایشور یو اٹ ہیز آلریڈی بین ڈیسائیڈیڈ اینڈ دا سیلری ول بی گیون. جی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی برانچ کے حوالے سے بتایا کہ بات کی, لوگوں کے اندر پینک کی طرح پھیل چکا ہے, اور جس طرح میڈیا نے نیوز کو ہائی لائٹ کیا کہ 70-80% پیشنٹس کو ریکور کر دیتا ہے, تو اس حوالے سے اب نجی جو ہاسپٹلز ہیں, جو پبلک ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ہمیں بھی لوگ روزانہ سینکڑوں لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ انجیکشن کو منگوا دیں. اب کوشچن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہائیڈروکسی کلوروکوئین ایزتھرومائسین پہ کیا, پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد پلازما تھراپی کی طرف آئے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی کام نہیں کیا جا رہا. پھر اس کے بعد ریمڈی سیور اینٹی وائرل ڈرگ کے حوالے سے بھی بات چیت کی, پھر لگتا ہے کہ اس پہ بھی کسی بھی قسم کا کام نہیں ہو رہا. اب سارا جو فوکس ہے وہ ایکٹیو ڈرگ انجیکشن پہ ہی ہے, عوام کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی. اب یہ کہ اگر جو اسٹڈیز ہیں ایکٹیو ڈرگ انجیکشن کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایکٹیو ڈرگ پہ اس کو کیا, لیکن آل اوور دی ورلڈ بڑے کم ممالک ہیں جنہوں نے ٹوسیلومیب جو انجیکشن ہے یہ اپنے پیشنٹ کو لگایا. کچھ جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے انجیکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک جو اسٹڈی ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پروو نہیں کر سکی کہ 70% جو پیشنٹس ہیں وہ تو بغیر میڈیسن کے بھی ریکور ہو رہے تھے جو سیویئر ہے, لیکن جو 20-25% لوگ ہیں ان کی ڈیتھ تو ابھی بھی ہو رہی ہے. آیا کیا ہم ایک ماہ بعد یہ کہنے کے قابل نہ ہو جائیں کہ ایکٹیو انجیکشن بھی کارآمد نہیں ہے, اب کسی اور ڈرگ کی طرف. دیکھیں میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ٹرائلز ہو رہی ہیں, کوئی علیحدہ پاکستان نہیں ٹرائل کر رہا. ہائیڈروکسی کلوروکوئین کے اوپر ٹرائل شروع ہوئی, درمیان میں انہوں نے کہا کہ آپ ہائیڈروکسی کلوروکوئین سیویئرلی ال پیشنٹس کے لیے روک دیں. دوبارہ اب WHO کی ایڈوائزری آئی ہے کہ سیویئرلی ال کو آپ نہ دیں, دوسروں کے اوپر آپ اپنی ٹرائل جاری رکھیں. مقصد یہ ہے کہ پوری, دس از ناٹ پاکستان اونلی, یہ پوری دنیا کے اندر مسلسل ٹرائلز کی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ دیز آر آل ٹرائلز. ہمارے پاس کوئی اس وقت
डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। और मकसद ये है कि आप जब ट्रायल देखें, हम किसी चीज़ को रिकमेंड करने से पहले हुकूमत के पास हमने पहले एक छोटी ट्रायल की, उसमें दिया, अगर हमें एक पॉजिटिव नज़र आया है तो फिर हम एक बड़ी ट्रायल करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो हम काम कर रहे हैं उसको बड़ा सोच समझ के, हुकूमत के रिसोर्सेज के ऊपर पब्लिक बनी है, उसके ऊपर एक बाकायदा बैठ के एक एक आने का हिसाब करते हैं। हम सारे कस्टोडियंस हैं उसके। तो मैं आपको ये बताऊं, ट्रायल रन किए बगैर हम किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं दे सकते। 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद आई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन आफ्टर वी हैव यूज्ड दैट इंजेक्शन कि सिचुएशन क्या है। जी आप बताइए। अच्छा मैम प्लीज, कुछ सजेशन है, कुछ सवाल हैं। सबसे पहले सवाल ये कि अब बजट ईयर फिस्कल ईयर 2021 आने जा रहा है, महकमा सेहत पंजाब को क्या उम्मीदें हैं कि इस दफ़ा बजट में महकमा सेहत को रेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अभी ये कोविड का भी जो पेंडेमिक चल रहा है तो आप लोगों को शायद इसके लिए इजाफी फंड चाहिए होंगे। क्या प्रपोजल किया गया महकमा सेहत की जानिब से हुकूमत को कितना बजट दरकार होगा? एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं। 50,000 मिनिमम जो है वो पर डे चार्ज किया जा रहा है पेशेंट्स को, जो कि लाख सवा लाख तक जाता है। हुकूमत इनके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस रख रही है? इनको कुछ कहा गया है कि आप अपने जो चार्जेस हैं वो कम करें या नहीं? और अब उस एक मसला एक और आ रहा है कि जो कोरोना की वजह से जो मरीज मर रहे हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं या जो उनकी इमीडिएट फैमिली है उनके साथ महकमा सेहत की कोई टीम जो है वो कांटेक्ट नहीं कर रही उनके टेस्ट लेने के लिए। इस हवाले से भी अच्छा जी, दो बातें। नंबर 1, प्राइवेट सारे हॉस्पिटल्स की आज से पिछले हफ्ते मेरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर मेरे साथ डॉक्टर शुएब जो हमारे हेल्थ केयर कमीशन के हेड हैं वो थे मेरे साथ। उन्होंने बैठ के उन सारों के साथ एक सेट रेट, और वो इंशाल्लाह कल या परसों तक हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट आर कैटेगराइज करके हॉस्पिटल्स को A, B, C कैटेगरी के मुताबिक उनके रेट्स जो सेटल। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब आप अस्पताल में आते हैं तो लोगों का ख्याल है ये सरकारी अस्पताल है और मुफ्त ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मुफ्त कभी नहीं होता, ट्रीटमेंट पे खर्चा होता है। अभी अगर हम टेस्ट कहते हैं जी सरकार टेस्ट कर रही है, टेस्ट बढ़ा क्यों नहीं रही? मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट अगर प्राइवेट के अंदर 7 से 9 हज़ार में हो रहा है तो हमें भी वो तकरीबन 5 से अब इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं काम करते, 5,000 रुपये हमें भी पड़ रहा है। अगर एक अस्पताल के अंदर मरीज इंटेंसिव केयर बेड के ऊपर आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास वेंट्स वगैरह लगे हुए हैं तो उसका भी खर्चा तकरीबन इतना ही पड़ता है हमें। इट गोज अप टू 35 to 40,000 to 50,000 ये पड़ता है। क्योंकि हम क्योंकि हुकूमत के कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि ये सारा कुछ मुफ्त है। ये मुफ्त नहीं होता, दिस इज द एक्सपेंस। तभी इतना बड़ा बजट जो है वो कोरोना को दिया गया था ताकि हम वायरस के लिए, ताकि हम ये सारा कुछ संभाल सकें। आज सुबह ही की बात है, अभी हम एक मीटिंग में से उठ के आ रहे हैं जहां हम बड़े टैंक्स ऑक्सीजन के जो हैं वो लगा रहे हैं जस्ट टू इंश्योर के ऑक्सीजन सेचुरेशन और ये सारा जो है सेंट्रल लोकेटेड, ये सारा काम हो रहा है। कोई काम मुफ्त नहीं होता। हम लोगों ने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आप टोटल कॉस्ट और उसके ऊपर अपना छोटा सा प्रॉफिट ज़रूर रखें, पर आप हमें एक रेट दें। जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वो लोग हैं जो अफोर्डिंग है, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। बाकी सरकार का अस्पताल तो सबके लिए है, वो हमने तो ये नहीं पूछा ना कि आपकी क्या इनकम है। हम ये कहते हैं अगर आप सरकार के अस्पताल में आएंगे तो 100 दफ़ा आइए, हम आपको सहूलत देंगे। लास्ट क्वेश्चन जी बेटा। मैडम ये बताने लगा कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें एक शख्स ये कह रहा है कि उसकी वालदा की वफात हुई है म्यू हॉस्पिटल में और म्यू हॉस्पिटल इंतजामिया उससे मैयत देने के लिए 5 लाख रुपए मांग रही है। मैयत देने के लिए? हाँ जी, आपको उसका लवाहिकीन जो है उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल। आप एक काम करिए कि जो वो वीडियो है वो बेटा आप अर्जेंटली मुझे वो भेज दीजिए। आई विल हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डन ऑन इट। मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी मेहनत से, आपको पता है एक पेशेंट की जब डेथ होती है पहले उसको नहलाया जाता है, कफनाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, फिर उसको कॉफिन में डाला जाता है, फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस के एस्कॉर्ट पे। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी एक्सर्शन होती है। और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स बैठे हैं ना ये रातों को सोते हैं, क्योंकि मैं रात अगर 2:30 बजे भी उसको फ़ोन करूँगा सबको तो वो जागा हुआ होता है कि कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए मेरा ख्याल है ये वक्त है कि हम सारा अप्रिशिएट करें कि जो इस वक्त एफर्ट किया जा रहा है। कोई हॉस्पिटल ओवरफ्लो नहीं हुआ, नंबर 1। किसी को वेंटिलेटर की इंकारी नहीं हुई, नंबर 2।
آپ کی مرضی کا اسپتال نہیں, میں نے آپ کے سامنے بار بار یہ نمبر رکھے ہیں, آپ ان نمبروں پہ فون کریں. آپ کو اگر نہ رسپانس ملے تو میرا نمبر بھی سارے, ویسے تو آج کل لوگ فون کر کے کہتے ہیں, کسی میرا خیال ہے سمجھدار بندے نے میرا نمبر دے دیا ہے کہ وینٹیلیٹر کا بندوبست نہ ہو تو اس نمبر پہ رابطہ قائم کر کے وینٹیلیٹر, تو میں خود بھی رسپونڈ کرتی ہوں. جی بس بیٹا جی کس میں جی جی ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا میں ہے وہ کہہ رہے ہیں 1000 ڈیتھ ہیں جو ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں, جن میں جو ہے وہ 703 ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہیں, 32 DHQ میں ہیں اور 46 جو ہیں وہ ہوم آئسولیٹ میں ہیں اور 222 جو ہیں وہ پرائیویٹ اسپتال میں رپورٹ ہوئی ہیں, جبکہ پرائمری کہہ رہا ہے کہ 773 ڈیتھ ہیں وہ اب تک رپورٹ ہوئی ہیں. اچھا میں اس طرح بتا دوں آپ کو, میں آپ کو بتا دوں, جب خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم سسپیکٹڈ کووڈ کا بھی سیمپل لے لیتے ہیں, اور وہ سسپیکٹڈ کووڈ کا جب پازیٹیو آتا ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. سسپیکٹڈ کووڈ کی ڈیتھ بھی نوٹ ہوتی ہے, جو ہمارے پاس پھر فائنل ڈیٹا آتا ہے اس کے اندر آفٹر ڈیتھ اف دے کم آؤٹ پازیٹیو تو ہم اس پہ لگا دیتے ہیں. اس لیے یہ تھوڑی سی جو ڈسکرپنسی آتی ہے, اٹس ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس. اس میں ابھی بھی ہاسپٹل کے اندر جیسے ہمارے میو کے اندر اگر 130 مریض ہیں وہ کنفرمڈ کووڈ ہے, تو ہمارے پاس اس وقت 70 مریض سسپیکٹڈ پڑے ہوئے ہیں جن کی باقاعدہ اسی طرح کی علامات ہیں جو کووڈ کی ہیں, اور ان کے ٹیسٹ کے رپورٹس کا انتظار کر رہے ہیں. خدا نہ خاص طور میں سے کسی کی سیریس ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وی ول کنٹینیو کالنگ دم سسپیکٹڈ کووڈ ٹل وی گیٹ the result. Thank you.